بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں، اور آج ہماری اس مجلس کا موضوع ہے ہربل نیچرل علاج کے مسائل۔ ابتدائی آفرینش سے لے کر آج تک ہربل نیچرل علاج اپنی بے پناہ خوبیوں کی وجہ سے ہمیشہ مقبول و مروج رہا ہے، مگر فی زمانہ انسان کی عجلت پسندی نے اس کی راہ میں کئی ایک رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں، جو باوجود اس کے چاہنے والوں کی خواہش کے اس سے استفادہ کرنے کی راہ میں حائل ہے۔ یہ علاج دیر پا ہے اور مرض کی اصل وجوہات کو ختم کرتا ہے اور تسلیم کرتا ہے کہ یوں علامات مرض خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ مثلاً درد کے علاج کے لیے گہرائی میں اس کا کھوج لگاتا ہے۔ جب اسباب رفع ہوتے ہیں تو علامات مرض خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے مقابلے پر جدید علاج یعنی ایلوپیتھی فوری طور پر احساس درد کو مٹاتا ہے اور فوراً مریض درد میں تخفیف محسوس کرتا ہے، جبکہ اسباب قائم رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عموماً ہمیشہ کے لیے اضافی درد ادویات لینا پڑتی ہیں۔ جب علاج چھوڑیں تو انسان خود کو وہیں کھڑا پاتا ہے جہاں سے چلا تھا۔ یہی حال بعض دیگر امراض کا ہے۔ مثلاً دمہ کا ہربل نیچرل علاج اور ایلوپیتھی کے علاج کا خود موازنہ کر لیں، اور بعض دیگر امراض کا بھی اسی طرح قیاس کر لیں۔ چونکہ انسان طبعاً جلد باز واقع ہوا ہے اور اسی طرح بے صبرا بھی، اور تکلیف کی صورت میں بے صبرا ہو کر گھبرا جاتا ہے اور جلد آرام چاہتا ہے، لہذا ایلوپیتھی جو فوری خواہ وقتی آرام دیتا ہے اس کی طرف راغب ہوتے ہیں، خواہ اس کے ذیلی بد اثرات ہی کیوں نہ ہوں۔ اس عوامی اعلان کے پیش نظر بین الاقوامی سطح پر ممالک نے اس کی سرپرستی کی ہے۔ بے تحاشا بجٹ مختص کیے جاتے ہیں، یونیورسٹیاں، کالجز، لیبارٹریاں، ہسپتال، دواساز ادارے قائم کیے جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے پر نیچرل معالجات کو تخفیف و حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جاتا۔ اگر عوامی شعور کو بیدار کیا جائے اور نیچرل طریقہ علاج کی سرپرستی کی جائے تو محکمہ صحت پر اٹھنے والے بے تحاشا اخراجات میں معتدبے کمی کی جا سکتی ہے اور بیماریوں کے لشکروں کو گھٹایا جا سکتا ہے۔ اگر ایلوپیتھی کی طرح شعبہ دوا سازی فارمیسی کو الگ کر دیا جائے اور دوا سازی معیاری ہو اور ہربل نیچرل علاج کے عامل کا کام صرف بیماری کی تشخیص و علاج ہو، اور اس کی تحقیقات و تجارب میں حیرت انگیز بہتری آ سکتی ہے، اور یہ چیز اس علاج میں سہولتیں اور ترقی کے سامان پیدا کر سکتا ہے۔ مریضوں کو خود ادویات تلاش کرنا، جبکہ انہیں خالص و ناخالص کی پہچان نہیں ہوتی، خود تیار کرنا جبکہ انہیں تیار کرنے کا تجربہ نہیں ہوتا، پیسے کے ساتھ ساتھ وقت بھی صرف کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی مسائل ہیں، اگر ان کا حل کر لیا جائے تو اس سے بہت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ پھر معیاری درس گاہوں اور ان میں معیار داخلہ کے قواعد و ضوابط بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ علیحدہ معیاری دوا سازی جس کے چیک اینڈ بیلنس کا منظم طریقہ کار ہو، اپنانے سے اس مفید و بے ضرر طریقہ علاج سے بہت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور یہ بہت ترقی کر سکتا ہے۔ ایک طبیب کو جب سارے کام تنہا کرنے پڑتے ہیں تو مریضوں کا بہت وقت برباد ہوتا ہے اور بد دلی پھیلتی ہے۔